السلام علیکم، میرا نام ہے زہیب بٹ اور یہ ہے عمران خان سے جڑی ہماری امیدیں بنام سرکار۔ عمران صاحب کی حکومت آئی، عمران خان صاحب کی، اور اس حکومت کے ساتھ ہماری بڑی امیدیں تھیں۔ میرے سمیت بہت سارے لوگوں کی امیدیں تھیں۔ حسن نثار صاحب جن سے آج ہم بات کریں گے اور آپ کی بات کروائیں گے، ان کی امیدیں تھیں، اور وہ امید کوئی غلط نہیں تھی، وہ صحیح بجا تھی، کیونکہ ایک تھرڈ پارٹی تھی، ایمرج ہو رہی تھی، اور دو پارٹیوں سے ہم تھک چکے ہوئے تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ کوئی نظام جو ان سے ہے بہتر کرنے والا ہے، کوئی ایسا بندہ آئے جو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کرے، انسان سازی پہ کام کرے۔ اور عمران صاحب کی جو پہلی تمام تقریریں تھیں، جو دعوے تھے، وہ یہی کیا اس سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ بندہ جو ان سے ہے جینوئن ہے، یہ بندہ جو ان سے ہے یہ عوام کا درد رکھتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امیدیں جو ان سی ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کھوتی گئیں، ان پہ زنگ لگتا گیا۔ جا کے حسن نثار صاحب سے آج بات کرتے ہیں اور حسن نثار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب حکمران کرپشن کرتا ہے اس کی چوری کی قیمت آپ مہنگائی کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ ابھی تک میں تو یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب ایک بات کہہ کے جاتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، ان کے جاتے ہی لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب ایک بات کہتے ہیں یہ نہیں ہوگی، ان کے 2 دن بعد وہی بات جس کا وہ انکار کرتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ کیا کوئی عمران خان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی سازش ہو رہی ہے؟ یہ تمام کیا چیزیں ہیں؟ آئیں چل کے حسن صاحب سے بات کریں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن نثار صاحب، اور جو ملکی حالات ہیں ان پہ ان کی جو گہری نظر ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہے سر۔ سر کرونا کا بڑا ایک وبا سی پھیلی ہوئی ہے اور ملک جو ہے سارا اس کے پریشر میں ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو سے ہیں ان کی تمام تر جو پالیسیز ہیں وہ اس کے لیے کافی ہیں اور مضبوط ہیں؟ ان کی اپنی ٹیم سے پتہ کریں، 1-2 دن پہلے کی بات ہے، جو کھپ پڑی ہوئی اس سے اندازہ لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے اپنے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، اور آپس میں جو کہتے ہیں نا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ کہیں سے آواز یہ آ رہی ہے سر کہ بس ختم ہونے جا رہا ہے یہ سارا کچھ، یہ والا سسٹم۔ دیٹس از ناٹ امپورٹنٹ۔ پہلے بھی ختم کر کے دیکھ لیے نا آپ، اس سے پہلے بھی ختم ہو گئی۔ آصف زرداری صاحب روٹین میں گھر چلے گئے، اس کے بعد جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، نتیجہ کیا ہے؟ اب بھی اگر چلے بھی جائیں گے تو واٹ نیکسٹ؟ دنیا اس طرح نہیں چلتی، آپشنس تو ہوتی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ انڈسپینسیبل لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ ایسے ہی ہے۔ مجھے اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ یہ رہتے ہیں یہ جاتے ہیں۔ میرا کنسرن اس بات سے ہے کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا۔ جب حکمران کرپشن کرتا ہے اس کی چوری کی قیمت آپ مہنگائی کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ قتیل شفائی مرحوم کا ایک شعر ہے، جی جی۔ پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے بھی۔ بڑی کمال کی خوبصورت بات۔ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، پی ٹی آئی کی پیدائش سے پہلے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تب نہ پی ٹی آئی کا کوئی نام کسی کو معلوم تھا، نہ عمران خان نے ایون میرا خیال ہے سوچا تھا کہ وہ آئے گا۔ اور میں اس کو تھوڑی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک لڑائی لڑ رہا تھا انٹلیکچوئل قسم کی پاکستان میں۔ یہ دونوں قوتیں، میں جو لفظ استعمال کرتا تھا جو ریکارڈ پہ موجود ہے، میں کہتا تھا کہ ان دونوں میں، نواز شریف میں اور بے نظیر بھٹو مرحومہ، تب تو ظاہرہ مرحومہ نہیں تھی، ان دونوں کے درمیان سی سو پنگ پونگ باری بازی ہو رہی تھی ان کے میں۔ تو میں کہتا تھا ان میں صرف جینڈر کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے لکھا ہے اسی طرح لکھا ہے۔ ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، جی۔ سینکڑوں کالم ہیں۔ میں کہتا تھا ایک چھرا ہے ایک چھری ہے، ذبح ہونا ہے آپ۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک کھڈا ہے کھائی ہے، ایسے ہی تھا۔ یہ میرا اچھا بی بی اور بابو میں نے ان کے نام رکھے ہوئے تھے، اور یہ بڑے پاپولر بھی ہوئے اس زمانے میں۔ تو میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین تھا کہ وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کس آف ڈیتھ، بوسہ مرگ، ٹھیک ہے، کہ یہ دونوں جو ہے نا یہ بوسہ مرگ کی مانند ہیں اس ملک کے لیے۔ تو کوئی تھرڈ فورس ہونی چاہیے۔ اب اس سے ایک قدم آگے جائیں، اس ملک کے انتہائی جید، بڑے بزرگ، بڑے قابل احترام جرنلسٹ مجید نظامی صاحب، انہوں نے میری کتاب پہ یہ دباچہ لکھا کہ یہ بہت پاپولر ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ایک مثالیت پسند آدمی ہے، ایک آئیڈلسٹ ہے، یہ اس ملک میں تھرڈ فورس لانا چاہ رہا ہے جو ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی ریکارڈ پہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت تو پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کے کافی عرصہ بعد افواہیں اڑنی شروع ہوئیں کہ جی عمران آ رہا ہے پالیٹکس میں۔ مجھے چونکہ نہ کرکٹ سے کوئی دلچسپی ہے، نہ مجھے کوئی عمران سے دلچسپی ہے، تو پھر
ایک فنکشن میں اکٹھے ہوئے, آئی ڈیلیورڈ اسپیچ, لاسٹ اسپیکر عمران, سیکنڈ لاسٹ اسپیکر میں تھا. تو محمد علی درانی پاسبان والے, وہ عمران کو بڑا ہیلپ کر چکے تھے فنڈ ریزنگ میں شوکت خانم کے لیے. پاسبان ہوتی تھی ایک تنظیم, اچھا پاسبان, جی ٹھیک ہے, جماعت اسلامی سے ٹوٹ کے بنی ٹھیک ہے. ہوئی اس طرح. تو عمران نے وہ محمد علی درانی کو کہا, درانی صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا مل لیتے, مل کے تو دیکھا, میں نے کہا ہاں شاید یار یہ بندہ, تب بھی پی ٹی آئی نہیں تھی, پی ٹی آئی بعد میں بنی. سو میں تو ایک خیال کو, ایک تھاٹ کو جی سپورٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. سو اس اعتبار سے جب میں دیکھتا ہوں کہ 22 ایئر, ظاہر ہے میں نے نفرتیں بھی کمائیں, میں وہ آدمی ہوں جس کو تالی اور گالی کی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے. تو میں تو قافلے کی طرح, میں تو آئی نیور بادرڈ. لیکن وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی نفرت کا نشانہ میں, مسلم لیگ نون کی نفرت کا نشانہ میں. دیکھو بات سنو, ہم ایک اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں, بے شک, ٹھیک ہے, لائف آفٹر ڈیتھ میں ہم یقین رکھتے ہیں, اٹھائے جائیں گے, ہم سے سوال جواب. بے شک, اگر واقعی ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں تو میرا ایشو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں جواب دہ ہوں, میں اپنے کام کے لیے جواب دہ ہوں. ٹھیک ہے. میں آنرز پھر ماسٹرز اکنامکس میں اگر کر کے آیا تو میرا عشق تھا یہ لکھنا پڑھنا. جی ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ تو میں کوئی اہم ہی منہ اٹھا کے نہیں جرنلسٹ بن گیا. جی ٹھیک ہے. جس طرح کا پاکستان میں پرسنلی ویژولائز کرتا ہوں, یا میرے بزرگوں نے کیا, ان کے بزرگوں نے کیا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے لیے پلیزنٹ نہیں ہے. یہ جو پی ٹی آئی ہے, یہ جمعہ 8 دن کی پیدائشیں ہیں ان کی, ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا. اور 22 سال, آپ کو 30 سال کا ہوگا, اس وقت 8 سال کا ہوگا, ان کو کیا پتا کیا ہے اور قیمت دینی کیا ہوتی ہے. میں عمران کالڈ می, آئی واز ان یو ایس, جب یہ کنٹینر والا سلسلہ تھا, میں سارے اپنے کام چھوڑ کے آ گیا تھا. ٹھیک ہے, جی بالکل ٹھیک ہے. اور لینا دینا کوئی نہیں, چونکہ مجھے عملی سیاست سے ہے نفرت. مطلب مجھے عملی سیاست سے باقاعدہ نفرت ہے اور کراہت. آج جب میں ان کو ان حالات سے گزرتے دیکھتا ہوں تو ایک خاص حوالے سے مجھے دکھ ہوتا ہے, بہت سارا. ہاں دکھ کی بات ہے, غصے سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ سیلیبریٹ کرنے والی بات نہیں. میں جب پھٹا تھا آج سے کچھ 6-8 مہینے پہلے, ان کو میرا خیال سوا سال ہوا تھا. بالکل ایسے ہی. تو اس میں ہم ہی تھے آپ کے ساتھ آگے انٹرویو کر کے گئے تھے. اچھا ہاں, اس وقت بھی دیکھو آپ, اس ملک کا کوئی قابل ذکر, قابل احترام اہل قلم جتنے بھی ہیں, انہوں نے لکھا یہ کیا ہو گیا, یہ کیا. اب میں نے کل پرسوں ایک کالم لکھا ہے, میں نے کہا پہلے تب مجھے کہا گیا تھا قبل از وقت ہے یار, بہت جلدی کر رہے ہو. جی ٹھیک ہے. اب جو وزیر اعظم کر رہے ہیں نا, 6 مہینے رہ گئے, ہاں یہ بعد از وقت ہے. اس نے کہا 6 مہینے رہ گئے. میں نے جو, اچھا وہ کون سی ایسی بات کر دی ہے فواد چودھری صاحب نے, ایسی کون سی بات کر دی ہے زہیب جو میں نے تب نہیں کی, کئی مہینے پہلے؟ بتائیں. آپ بالکل ٹھیک ہے, آپ کی ایک بات بتائیں مجھے, فواد نے اگر نہیں کی ہو. سیم بات کہتے ہیں. تو پھر ہم بیسیکلی بت پرستوں کے ساتھ رہے صدیوں, تو ہم شخصیت پرست لوگ. بے شک. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے اور یہ اور وہ, نا وہ دیکھو میرٹ پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں, اسے کیا تکلیف ہے. لیکن سر ابھی جو سچویشن چل رہی ہے آپ کے سامنے, کرائسس بہت زیادہ ہیں. کبھی بجلی کا بحران اب شروع ہونے گیا, بجلی کا بحران آ گیا. وہ بھی ڈینگی ہے, آگے کوئی پتہ نہیں, کہتے ہیوی مانسون ہے, اس کے نتیجے میں سیلاب کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. خدا کی پناہ, آٹا, آئل, کچھ بھی چیزیں نہیں مل رہی. آپ کو لگتا ہے, کیونکہ میں نے جب لوگوں سے بات کی, لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تمام بحران ہے یہ مین میڈ ہے, ان کے اندر ہی ایسے لوگ ہیں جو ان کو کمزور کر رہے ہیں. کیا عمران صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں, اب یہ مکانہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے, یہ اٹس ناٹ سینسیبل. کورونا مین میڈ ہے, مجھے بتائیں. مین میڈ بھی ہے تو ہم تو اس جو کہیں نہیں کوئی اتنی بڑی سازش کر سکیں. مین میڈ بھی ہے تو ہمارا کوئی مین اس میں شامل نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. وہ آگے ہے تو کیا کریں ہم. ڈینگی ہے, مین میڈ ہے نہیں ہے. سیلاب اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر کل یہ صورت ہے, مانسون اگر ہیوی ہو جاتی ہے تو وہ مجھے بتائیں. بالکل. چینی, آٹا, فیول. اچھا, یہ سارا جو ہے یہ المیہ ہے, یہ ایک بہت خوفناک ٹریجڈی ہے. یہ کام اوور نائٹ ہوتے نہیں, آپ کی ایک تاریخ ہے. جی ٹھیک ہے. یہ ملک میفیاز کا ملک ہے. جی. اس میں قطعاً کوئی شک نہ مجھے کبھی تھا, نہ ہے اور نہ ہوگا.
لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے بات کرتے ہوئے کبھی سوچا نہیں کہ اب میں کچھ چند مہینوں سے ایک کیمپین چلا رہا ہوں، جیسے میں نے کبھی تھرڈ فورس کی چلائی، جی اب میں ایک کیمپین چلا رہا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا، میں نے یہاں تک کہا ہے اپنے پروگرام میں، میں نے وہ جو بچی ہے جو ہوسٹ ہے، تو میں نے کہا بیٹا میری قبر پہ جوتے مارنا اگر میں نہ رہا اور اس ملک کا کوئی مسئلہ حل ہو گیا میری تجویز کے علاوہ. تجویز ہم سے بھی شیئر کریں. اچھا میں روڈ میپ کم از کم زہیب صاحب 15 سال کا، آپ کیس رہ ہی نہیں گئے 2 4 5 سال کا، خاص طور پہ کسی بھی نئی گورنمنٹ، وہ چاہے بھلے آپ کی ہو میری ہو کسی اور افلاطون کی ہو، کوئی ایسا دیکھو آپ کا ایک سابق گورنر اسٹیٹ بینک عشرت، جی ڈاکٹر عشرت، بالکل اس کی کتاب کا عنوان ہے گورننگ دی ان گورنیبل. یہ ملک گورنیبل رہ ہی نہیں گیا، اور اگر بالکل اناڑیوں کا آ جائے گا کہ ٹولہ، اس کو تو 2 4 سال سمجھ نہیں آنی کام کی. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے نا. یہی ہو رہا ہے. اچھا جن کو سمجھ تھی بڑی ہاں وہ ویسے اس کا ستیہ ناش کر گئے. میں کہتا ہوں جو ملک کو ٹریک پہ لانا وہ پرابلم اور ہے. ملک کو ٹریک پہ کسی کا باپ نہیں لا سکتا چونکہ ٹریک چوری ہو چکا ہے. جب حکمران کرپشن کرتا ہے اس کی چوری کی قیمت آپ مہنگائی کے ذریعے ادا کرتے ہیں. ٹریک چوری ہو چکا ہے. ٹریک ہی نہیں ہے. حد مطلب عجیب و غریب ٹریک پہ. وہ ٹریک ہو تو پکڑ دکڑ کے تو 10 بندوں کی منت تڑا کر کے بندہ کہتا ہے یار چک کے انہوں ٹریک پہ پا دیو تکا مار رہے ہیں. دیر از نو ٹریک. آپ ٹریک بیچ کے کھا چکے ہو. اب یہ جو ہے نا کہ ادھروں پاواں گے ادھروں کٹ لیں گے، یہ نہیں ہونا، یہ ہو نہیں سکتا. اور یہ قدرت کے اصولوں کے خلاف ہے. کائنات بنی نوع انسان کی تاریخ کے سب سے کامل ترین، خوبصورت ترین، عظیم ترین حضور کی میں بات کر رہا ہوں. 40 سال کی عمر میں ان کو ٹاسک رب العالمین نے دیا. 63 سال کی عمر تک 23 سال کی جد و جہد، نتائج بعد میں ان کے وصال کے بعد شروع ہوئے صحیح معنوں میں. 23 سال. او بھائی تم راتوں رات کیا ہے یہ انڈا ابال رہے ہو. ایک ملک جو میں نے کہا جس کا ٹریک تک چوری ہو چکا ہے اس کو آپ نے سمت دینی ہے، اس کو سپیڈ دینی ہے، اس کو ٹیک آف کرانا ہے. کیسے کرو گے؟ کنٹینیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے. جی ٹھیک ہے. پہلی بات 15 سال کا ایک روڈ میپ ہو. جی ٹھیک ہے. وہ حسن نثار کو بھی اس کا ٹیکہ لگے، پورا زہیب کو بھی لگے. ٹھیک ہے. اور سمجھ آ جائے کہ کچھ نہیں ہونا، مردوں کی طرح کھڑے ہو کے میدان میں مار کھانی پڑے گی. پہلے 5 سال میں یہ کچھ ہوگا، نیکسٹ 5 ایئرز یہ ہوگا، اس سے اگلے 5 سال یہ ہوگا. ایک جنریشن قربانی دینے کے لیے تیار رہے اور جو بیسک مسائل ہیں وہ ان میں شامل ہوں. ان کا ہوش، اس کو تمیز ہی نہیں ہے کسی کو. آپ کی ہے پرائمری ایجوکیشن حضور، جی بالکل ایسی. آپ کا جو را مٹیریل منڈی میں آ رہا ہے وہ بہت گھٹیا ہے. ان کی کوئی ایجوکیشن ہے ہی نہیں، شعور نام کی چیز نہیں. اکثریت، بھاری اکثریت بچوں کی جو اسکولوں میں جا رہی ہے سرکاری اسکول ہیں. تمیز کس نے دینی تھی؟ ڈسپلن. لیڈرشپ کرتی کیا ہے؟ کیا کوئی خیرات خانے کھولتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ لیڈرشپ انسان سازی کرتی ہے. میں اور آپ آدمی ہیں. حضور نے کیا کیا تھا؟ میں تو بار بار لیڈرشپ کی، میں آپ ہم عام آدمی ہیں. بطور لیڈر سنت لیڈرز کے لیے ان کی کیا ہے؟ ہزاروں میں سے ہزاروں ہیرے پیدا کرتی ہیں. آپ سے 22 سال میں 2 بندے نہیں ڈنگ کے نکلے، وہ ابھی بھی لڑ رہے ہیں آپس میں. اچھا وہ یہ اب 15 سال کا روڈ میپ، کنٹینیوٹی، قوم کو ڈسپلن کیا جائے. میں کہتا ہوں آپ کے کیرٹ اینڈ سٹک والی بات ہے، دونوں ہاتھ میں کنٹینیوٹی ہو. 15 سال کا روڈ میپ ہو. میرے پاس شاید نہ ہو، آئی ایم ان مائی mid 60s، میرے پاس تو شاید 15 سال نہ ہو، لیکن کبھی نہ کبھی خواہش تو ہے، کبھی نہ کبھی تو یہ ملک بنے، کوئی سوسائٹی بنے یا جس کے پائلٹس کے لائسنسز جعلی نکلیں، جہاں خالص دودھ نہ ملتا ہو بچے کی خوراک، وزیر خود یا کہہ رہا بیسن کھائے. اوے بھائی وزیر کو گولی ماریں، آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. بچہ پیدا ہوتا ہے، کان میں اذان دیتے ہو، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لینا جا کے اس کو رشوت دینی پڑتی ہے.
کسی کا بزرگ مر جائے اس کو دفنا کے پیسے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے باپ کا تو جا کے پیسے دے. یعنی صاحب میں کیا قدر ہے؟ 10,000 کی ہو گئی اب. ہاں جی. ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا. دیکھو ایک بندہ ہے, میں ٹانگا چلانے کے قابل نہیں ہوں, ایک گھوڑا ہوتا ہے ٹانگے, یہ چیریٹ ہے, اس میں 20 گھوڑے جتے ہوئے ہیں. اس ملک میں کدھر ہے؟ اچھا مجھے ایک بات سیدھی چلیں, کوئی چیز جو بالکل ٹھیک حالت میں ہو بولو, سوائے ایک ادارے کے فوج کے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی ادارہ. بد کردار ہم اتنے ہیں کہ 3 بندے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں, 3 وائلیٹ کر رہے ہیں ریڈ لائٹ کو, پتہ ہے کیمرہ لگا ہوا, اور اتنے ٹرینڈ ہیں کہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے وہ نمبر پلیٹ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے. اگلے داسر صاحب ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے بڑی بات چیت یہ دیکھا سارا کرونا کا ہینڈلنگ آپ نے دیکھی, آپ پنجاب کی صوبے کی حد تک میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا آپ مطمئن ہیں انہوں نے جو ہینڈلنگ کی ہے میڈم یاسمین راشد, کیونکہ آپ نے وہ کہا کہ انہوں نے جو ایکسپو سینٹر میں وہ بنایا تھا وہ اس کے اندر تمام فلاس تھے, اور وہ اب آ کے پروو بھی ہو رہے ہیں, آپ کی باتیں سچی ثابت ہو رہی ہیں, اور اب یہ بند کر کے لپیٹ کے سب کچھ اب انہوں نے شہر بند کر دیا. آپ کو یہ ہینڈلنگ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ آپ کو آ رہی ہے؟ نہیں سر. تو تھوڑی جنی عقل تو مینوں بھی ہے. سر اب کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ کیا کہنا ہے آپ, کیونکہ میڈم یاسمین راشد ایک ڈاکٹر ہیں, اور مجھے ایسا یہ سر اگر آپ میری ذاتی رہے مجھے تو لگتا تھا سر وہ کر لیں گی, کیونکہ ایک ڈاکٹر سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ گائنیکالوجسٹ ہیں. ہاں اچھا, اپنے کام میں ٹھیک ہوں گی. شہر کی بڑی میں مشہور کتنا میں خوبصورت کالم لکھتا ہوں, میرے پتہ نہیں کتنے مجموعے آ چکے ہیں, ہاتھوں ہاتھ بکتے ہیں, بڑی پذیرائی ہے, ملینز میں میرے فالوورز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے تو بھائی یہ اسی خراب ہو جائے تو میں تو نہیں کر سکتا, آپ کے کیمراز میں تو نہیں آپریٹ کر سکتا. مجھے اپنا بلڈ گروپ اگر جاننا ہو تو مجھے تو کسی لیب کی ضرورت ہے. فون کروں گا, گھر آئیں گے, میں خون پیش کروں گا, نال ان پیسے دیں گا, وہ پھر 2 دن بعد یا اگلے دن میں رپورٹ دے گا تیرا کون سا گروپ ہے بلڈ کا. یہ انسان کی اوقات ہے, یاد رکھنا. ہم اور آپ کچھ نہیں جانتے. جو کہتا ہے میں جانتا ہوں اسے بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے. ہم تو اپنی کمر کا تل نہیں جانتے, وہ بھی آپ کو کوئی آپ کا عزیز بتائے, کوئی دوست بتائے سوئنگ کرنے جاؤ تو یار تیری کمر تے تل ہے. یہ تو آدمی کی اوقات ہے. میں نے بھی آپ کو بتایا میری آنکھ کی سرجری ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آنکھ میری, تکلیف میری, کام کون آیا؟ سرجن. وہ بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں اپنے بال نہیں کاٹ سکتے, حجام کی ضرورت ہے. یہ انسان کی اوقات ہے. یہ جو عقل کل بنے ہوئے نا یہ جاہل ہیں. میں بھائی ظاہر ہے کھانا کھاتے ہو نا 3 ٹائم آپ, بالکل ٹھیک ہے. تو کوئی کوک, کوئی شیف, کوئی ماں, کوئی بہن, کوئی بیوی, کوئی بیٹی, ہم تو جو کھاتے ہیں وہ بنانے کے ذائق قابل نہیں. انسان بڑی معمولی چیز ہے, یہ بہت بہت حقیر چیز ہے. اس کو چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے لیے بھی محتاج. سو جیسے کہتے ہیں نا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اکبر اعظم چٹا ان پڑھ تھا, انگوٹھا چھاپ, بالکل ٹھیک ہے. اس سے کہتے ہیں مغل اعظم, اکبر دا گریٹ. گورا بھی لکھتا ہے. جی ٹھیک ہے. تھا وہ ان پڑھ, کیوں اس کو مغل اعظم, وہ مردم شناس تھا. اس کے 9 رتن کہتے ہیں موتی کو. جی ٹھیک ہے. 9 pearls of اکبر دا گریٹ. یہ پیش کر, کسی کی زبان لمبی ہے, کسی کا بال لمبے ہیں, لاؤ. ایسے ہی ہے. تیسرا کسی کا قد لمبا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ان سے ہینڈل نہیں ہوا. میں تو کسی اور کی مثال نہیں, میں نے تو آپ کو اپنی مثال دی ہے. میں نے اپنی اوقات کی انتہا یہ ہے کہ میری رگوں میں دوڑنے والا خون کا گروپ کیا ہے میں یہ بھی نہیں جانتا. انسان بہت محدود ہے. وہ ڈاکٹر اچھی ہوں گی, وہ میں نہیں جانتا, لیکن آئی ایم شیور کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں, اتنے سال پریکٹس کی ہے. شی مسٹ بی اے ویری گڈ گائنیکالوجسٹ. ہیلتھ منسٹر کا رول, اور پھر ان حالات میں, اور پھر ٹیم کا کیپٹن کون ہے, سو مینی فیکٹرز. ظفر مرزا صاحب تو ڈاکٹر ہیں اور اوپر سے وہ WHO کے ساتھ اٹیچ بھی ہیں, اس کے باوجود وہ بھی ہینڈل نہیں کر پا رہے. ایسے ہوتا نہیں. اور سے ایک انگریزی کا محاورہ ہے, میں اردو میں, تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں, بچے ہیں, ہمارے گھر میں بیویاں جو ہیں, ان کو بھی سمجھ میں.
جب آپ پیانو یا ہارمونیم یا جو بھی کہتے ہیں، جب آپ اس کو چلاتے ہو تو کالی اور سفید کیز دونوں ایسا ہی ہے. ایسے ہی آرکسٹرا ہے، اگر 100 وائلنسٹ ہے، ایک وائلنسٹ بھی اگر مس ہو جائے تو نہیں مس نہیں ہو جائے، وہ اگر سر غلط مارتے تھوڑا گانا بے سرا ہو جائے. بالکل ایسے ہی. بیسکلی یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. اول تو انسان جانا. دوسری بات یہ ہے کہ بے تحاشا فیکٹرز آر انوالو. ادارے آپ کے نگلے گئے، کھائے گئے، برباد ہوئے. ہاں قوم کا کیریکٹر میں کب سے چیخ رہا ہوں کہ میں پہلے بھی شاید آپ سے یہ بات ہوئی ہو کہ یار انسان سازی کرو. بالکل ایسی سر، ہر ہم نے پورا چیز پروگرام کیا اس پہ. انسان بناؤ، بالکل ایسی. باقی سب کچھ وہ خود بنا لیں گے. ہم نے کیا بنایا ہوا ہے سڑکوں پہ نظر نہیں آتا. بے شرمی بے حیائی کی کوئی آخری حد ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا، مہذب دنیا، عیدین پہ چیزیں سستی کر دیتی ہے مسلمانوں کے لیے، وہ چاہے وہ غیر ملکی بجائے روٹی روزی کے لیے آئے ہوتے ہیں. رمضان المبارک میں رکو، کرسمس تو چھوڑیں، کرسمس تو کرتے ہی ہیں. ہمارے لیے یہ دہاڑیاں ہوتی ہیں، دیہڑیاں ہوتی ہیں، دن یہ دیہڑ دیہڑی. سیزن، یہ اچھا کیا عید آ رہی ہے، سال بھر کی کمائی کھانے اتارنی ہے ایک دوسرے کی. ایسے ہی ٹھیک ہے، حقیقت. رمضان المبارک، ان کی زبانیں بھی نہیں گلتی، اللہ معاف کرے. جس زبان سے رمضان المبارک کہہ رہے ہیں اس میں یہ منحوس اندھا دھند مہنگائی کر رہے ہیں. یہ میں ہوا کی باتیں کر رہا ہوں. ہم روز پرابلم ہے ہمارا، ہم وہ لوگ ہیں، دنیا بھی جھوٹ بولتی ہوگی مجھے نہیں پتا، ہم وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. وہ 72 سال کا بیڑا غرق کر دیا تم نے آپس میں جھوٹ بول بول کے. آپ نے کہا ٹیم، آپ نے کہا انسان سازی، آپ نے کہا کہ میرا ایک ویژن تھا جو عمران صاحب جن سے اب آپ کو اس پہ نظر نہیں آ رہے. سر ابھی عمران، میں کیا ان کی اپنی ٹیم کہہ رہی ہے سر یار، ان مجھے کی اپنی ٹیم نے کہا، جو ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں پوچھنے کی بجائے ٹیکنوکریٹس کو لایا گیا آگے. تو آپ کو یہ ٹیکنوکریٹ کا عمران کا لانا اور عمران کا ٹیکنوکریٹس پہ اتنا ٹرسٹ کرنا، یہ کیسا لگتا ہے؟ کون سے ٹیکنوکریٹ؟ سر جتنے بھی ہیں نان الیکٹڈ ہیں، جتنے ان کے ساتھ ہیں. نہیں دیکھیں بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکٹڈ نان، میں تو ویسے ہی الیکشن ایک ایسی پاپولیشن ہے جو ابھی اس لیول پہ آئے نہیں. جی ٹھیک ہے. مدر آف ڈیموکریسی انگلینڈ، وہاں بھی وہ راتوں رات پوری نہیں آ گئی تھی. اٹ واز اے فیزڈ آؤٹ، مرحلہ وار آئی تھی. جی ٹھیک ہے. ہم نہیں ابھی ادھر پہنچے. اچھا اب رہے ٹیکنوکریٹس بھی ضروری ہوتے ہیں. اب یہ جو ڈھونگ آپ نے ڈیموکریسی کا، ان پڑھ لوگ قیمے والے نانوں پہ ناچنے والے، بریانیاں کھا کے پھدکنے والے، میں کیا ہے ووٹ کو عزت دو. پتہ ہے کس کو؟ یہ اس کو تو ایسے خریدا جا سکتا ہے. پتہ نہیں آپ کو کیا ہوتا ہے الیکشن کسے کہتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے ہمارا الیکشن؟ ہمارا بیلٹ باکس لوگوں کی اجتماعی قبریں ہیں. یہ بیلٹ باکسز نہیں ہیں، یہ لوگوں کی امنگوں کی، خواہشوں کی، ان کی نسلوں کی، ان کے مستقبل کی اجتماعی قبریں ہیں. اور کچھ تو کیا ہوتا آج تک آپ نے. اچھا ٹیکنوکریٹ، اٹس آلویز اے کمبینیشن، تو نئی بات نہیں ہے. الیکٹڈ لوگ اپنی جگہ پہ یہاں، لیکن کوئی آرگومنٹ نہیں، نہ آپ کا کوئی نہ میرا. یار 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً، 2 سال ہو گئے. مجھے بتا دو وہ بھائی میرے کک آپ کا کچن میں گھسا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. دن گزر گیا، رات وہ پتہ لگا کہ وہ کچھ بھی نہیں، خالی ہے، لٹکاتا باہر ہوں. بندہ کہتا کرتا کیا ہے؟ وہ ٹی وی پہ آتا ہے تو اتنا کانفیڈنس کیسے آتا ہے؟ میں ان کو جب ان کو بات کرتے دیکھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا نہیں کہ کہیں پہ دل میں کہیں یہ ہے کہ میرے سے کام نہیں ہو رہا. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بتا رہے ہیں، لوگ آپ کو سن رہے ہیں، تو ہمیں تو احساس ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں ہم کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن ہمارے وزیر اعظم کے چہرے سے کہیں لگتا نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا. اس کو لگتا ہے سب یہ ہوتا راوی چین ہی چین. آئیوری ٹاور. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کتنا مطمئن ہوتا تھا. اس کے چہرے پہ تھوڑی گھبراہٹ تھی آخر میں. آخر میں تھی، وہ اپنے مجھے کان سے پکڑ گئے نکالا وہ اس بات کی گھر میں. یہ میرے آپ کے لیے پریشان نہیں تھا، وہ کتنا مطمئن بندہ تھا. خدا کی پناہ عمران کا تو فیزز آئی ہیں، پوری فوٹیج کسی وقت بیٹھتے نکال کے میں نے لکھا بھی تھا. چہرہ بدل گیا اس کو. یہ یہاں نہیں، وہ پپوٹے کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں انہیں، یہ سوجے ہوتے تھے.
اس کا چہرہ بولتا تھا, ٹینشن اس کے چہرے پہ لکھی ہوئی تھی, میں نے لکھا بھی یہی, اور میں خوش ہوتا تھا دیکھ کے. مبارک ہیں وہ قومیں جن کے سربراہ کالے بالوں کے ساتھ آتے ہیں اور سفید بالوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. براک اوباما آیا, بالکل ایسے ہی ینگ, بوڑھا ہو کے گیا. اسمارٹ, یاد ہے, بالکل یار. پتلا دبلا اسمارٹ کالا, کیا بات ہے, پرفارم کیا, کنٹریبیوٹ کیا. جب گیا اس کے تو بال درمیان میں ہی سفید ہو چکے تھے. سر آپ عمران خان صاحب سن رہے ہیں آپ کو, اور آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کو پڑھتے بھی ہیں, آپ ان کو کوئی مشورہ دیں پڑھتے نہیں ہیں وہ, مشورہ دیں گے ان کو؟ نہیں, میں مفت مشورہ کارپوریشن تو سوال ہی نہیں. مانگے کوئی مشورہ, دشمن بھی مانگے تو اپنی عقل, اپنے فہم کے مطابق, سر ہمیں بتا دیں, اپنی اوقات کے مطابق. میں نے عرض کیا میرا دشمن بھی مشورہ مانگے, میں اللہ جانتا ہے میں بالکل دوں گا, چونکہ وہ امانت ہے بالکل ٹھیک. میرے بھائی کی, میرے ہم وطن کی. میں مسلمان کا نہیں, ہم وطن کا لفظ استعمال میں دوں گا. جو لوگ مایوس ہو گئے ہیں ان کو بتا دیں. نہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مایوس, مجھے نہیں پتا مایوسی کیا ہوتی ہے اور امید کیا ہوتی ہے, یہ سر غلط. لوگ عمران خان سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں, وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو کہہ کے آیا تھا, جو وعدے کر کے آیا تھا, ہر وعدہ ایک ایک وعدہ نکال کے چلاتے ہیں کہ ایک ایک وعدہ پورا نہیں کر سکا یہ. تو سڑک پہ لوگ گلی میں وہ کہتے ہیں, روتے ہیں, ہم شاید اس کو ووٹ دے کے پھنس گئے ہیں. سچویشن یہ قریب اس کے قریب آ چکی ہے کہ لوگ روتے ہیں, وہ بد دعائیں دیتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو شروع میں اتنی لمبی تمہید باندھی, آپ کو ایک ماضی کے بارے میں بریف کیا, پورا ایک قصہ بتایا کہ میں تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا تھا جب پی ٹی آئی کا وجود ہی نہیں تھا, کسی نے سوچا بھی نہیں. پہلے والے دن عمران خان کا ساتھ اور آج کا ساتھ, اس میں بڑا فرق ہے سر. آپ بھی کہیں نہ کہیں تھوڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں. نہیں, میں آپ کو ایک بار ڈس اپوائنٹ نہیں, میں تو کوڑا پکڑ کے کھڑا ہونے والا بندہ ہوں. وہ میں نے جن لوگوں کے لیے اتنی دشمنیاں مول نہیں ہیں, بالکل ایسے ہی سمجھ گئے, دشمنیاں تھیں وہ. ہاں, تو وہ اچھا کمال کی بات ہے. میرا اس پہ نہیں ہے, مجھے میری ڈس اپوائنٹمنٹ اور ہے کہ یار میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ میرا ملک جو ہے یہ اس کی ایک سمت ٹھیک ہے بن جائے گی. اگریڈ سر. اسپیڈ بھلے کم یا زیادہ ہو, جی ایسے ہی ہے. تو اس کی وجہ ہے, اب بھائی آپ کو میری بات سمجھ آنے نہیں ضرورت, وہ آ نہیں سکتی. اس کی وجہ آپ ماشاء اللہ ینگ, اللہ آپ کو لمبی عمر دے, صحت دے, زندگی دے. میری عمر میں جب پہنچو گے نا تو پھر آپ کے اندر ایک اور طرح کی تبدیلیاں آئیں گی. تبدیلی نہیں آئیں گی, تبدیلیاں آئیں گی. جو ذرا سمجھدار ہوگا اس کو شعوری طور پہ, جو نہیں ہوگا اس کو لاشعوری طور پہ. لوگ کیا کرتے ہیں, عمر ایک خاص لیول پہ جا کے, جنہوں نے ساری زندگی داڑھی نہیں رکھی ہوتی داڑھی رکھ لیتے ہیں. مسجد نہیں گئے ہوتے مسجد جانا شروع کر دیتے ہیں. نماز نہیں پڑھی تھی نمازیں شروع کر دیتے. کیوں ہوتا ہے کہ اب کہانی وائنڈ اپ کی طرف جا رہی ہے, اب کلائمیکس نزدیک ہے. ٹھیک ہے, وہ وکھرے وکھرے ہون تو پہلا ہنس لئیے رون تو پہلا, مطلب وہ نبیڑتے ہیں سارے, بچوں کی شادیاں ہو گئی جی, فلانا ہو گیا سارا, جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جی اب وائنڈ اپ کرو بھائی, پیکنگ اپ ٹائم. ٹھیک ہے. تو میری فرسٹریشن یہ ہے, میرا بڑا شوق تھا, اب تھا, اب نہیں ہے, تھا کہ میں اپنے ملک کو نا ذرا باوقار دیکھ. میں نے زندگی بڑی خوبصورت اور عالیشان بتا دی. میں 6ٹھی جماعت میں تھا, when I used to drive. سمجھ آئی یہ بات, میرے والد کے پاس ہوتی تھی مورس 1000. اچھا ٹھیک ہے, اس زمانے میں وہ عام طور پہ جاپنیز کا تو نام نہیں سنا تھا کسی نے, جو بہت بعد میں آئی. برٹش کاریں ہوتی تھیں, اور جو فیوڈلز ہوتے تھے, جی ٹھیک ہے, بڑے بڑے جاگیردار, وہ امریکن گاڑیاں رکھتے تھے, شیورلے, بیو, کیڈلیک وغیرہ. جو ہمارا اپر مڈل کلاس وغیرہ کا تھا وہ تھا مورس, اوپل کیپٹان, اوپل ریکارڈ وغیرہ گاڑیاں. اچھا, تو زندگی بائی اینڈ لارج جو شہزادوں کی طرح ہاسٹل میں رہے, ہاسٹل میں بھی گاڑی رکھی ہوئی تھی. اس کے بعد بتدریج میں نے نا اس کو نا انحطاط اور زوال کی طرف جاتے دیکھا. ٹھیک ہے, لوگوں کی اخلاقیات کو بھی, ملک کی اقتصادیات کو بھی ساتھوں ساتھ نا برباد ہوتے دیکھا. تو خواہش تھی تھرڈ فورس کو میرے پیو نے بنانی سی, مطلب مجھے تو ذاتی طور پر پولیٹکس سے دلچسپی کوئی نہیں. تو یہ تھا کہ یار ملک کو میں ٹیک آف کرتا دے. اب مجھے یقین ہے کہ کل آ کے وہ کر دے تو مجھے نہیں پتا, but I don't think I'll be able to see. میرے پاس آپشن اب کم ہوتی یہ رہ گئی ہیں کہ میں یہاں سارا کچھ اپنا بیچ بانٹ کے جو کچھ
میں اپنی فیملی کو, میرے ان لاز, میرے بہنیں میری کی, مائی سسٹرز لیو ابراڈ, تو میرے ان لاز سارے 25-28 سال سے وہ امریکہ میں ہیں, دے آر امیریکن نیشنل, وہیں سیٹلڈ ہیں. تو اگر یہ مجھے کچھ اس کا ہوتا نظر نہیں آتا, ایک کام تو میرے اختیار میں ہے نا ہاں کہ میں خود ہی ملک چھوڑ دوں, بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک بالکل ہی. سر ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جو پاکستان کا خواب آپ کی نظر میں ہے وہ ہم بھی دیکھیں اور آپ بھی دیکھیں انشاءاللہ. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو.